भेजा है। उन्होंने मुझे लिखा, जिसके मैंने उनको पहले बुलाया। उसमें मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब हाउस में आए। हाउस में आने के बाद उन्होंने तकरीर की। जब जाने लगे, तकरीर ख़त्म हुई, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे चेम्बर में आए, मैंने 2 इशूज़ आपसे डिस्कस करने हैं, एक रेजिग्नेशन का और एक और करना है। दूसरा इशू था जो पार्लियामेंट के ऊपर इन लोगों ने अटैक किया था, वो रेजिग्नेशन का इशू डिस्कस करने के लिए ना वो मेरे चेम्बर में आए, ना कोई और मेंबर आया। उसके बाद मैंने फिर इनको जब पहली नोटिस दिए, तो उन नोटिस के बाद इनका जवाब आया कि हम इकट्ठे आना चाहते हैं, और वो उन डेट्स का मैंने इंतज़ार किया, वो नहीं आए। जो नए मैंने नोटिस दिए उसमें मैंने कहा जी आप एक दिन आना चाहते हैं, ज़रूर एक दिन आ जाइए, मगर मुझे चूँकि मेरी आइनी ज़िम्मेदारी है तो आप मुझे अलग-अलग आके मिलेंगे। उन्होंने टीवी पे भी मैंने भी सुना, न्यूज़ प्रिंट में भी देखा मैंने कि उन्होंने कहा कि हम वहाँ जाएंगे और ये सवाबदीद फिर स्पीकर की होगी कि वो हमें इकट्ठा मिलना चाहते हैं अलग। तो मुझे ये उम्मीद थी कि अब ये इशू अगर इस तरफ ही जाना है तो रिजॉल्व हो जाएगा। 11 बजे मैंने पहला टाइम दिया था, 11:10 पे दूसरे मेंबर को दिया, 11:20 पे, इस तरह 3:20 तक का वक्त था। 11 बजे से मैं बल्कि 5 मिनट पहले बैठ गया और वो तशरीफ़ ले आए तकरीबन 2 बजे। तो मैंने सेक्रेटरी नेशनल असेंबली और डिप्टी स्पीकर साहब को भेजा कि जी आप उनको जाके रिक्वेस्ट कीजिए कि अब मेरे पास आ जाएं। शाह महमूद कुरैशी साहब का सबसे पहला वक्त था आ जाएं, तो वो उन्होंने इनकार किया कि नहीं हम नहीं आएंगे। फिर मैंने आधे घंटे के बाद फिर से भेजा इन्हें, मैंने कहा जी फिर से आप जाके उन्हें रिक्वेस्ट करें। तो उन्होंने कहा जी स्पीकर साहब यहाँ आ जाए हमारे पास, और यहाँ इस स्पीकर्स लाउंज में बैठ के तो वो तस्दीक हर एक से इंडिविजुअली कर लें। अब मकसद है जेन्युइन और वॉलंटरी। मैंने उनको दिखाना है ये आपकी रेजिग्नेशन है, ये आपके सिग्नेचर है, और आप पे कोई दबाव तो नहीं था। ये मेरी कानूनी जिम्मेदारी है। जब मैंने तीसरी दफ़ा भेजा तो तब भी यही जवाब आया कि नहीं वो यहाँ आ जाएं और वो आके करें। मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा जी, आर्टिकल 64 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका हवाला देते बड़े एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, और कुछ साबका इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी साहबान भी इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। उसमें यह था कि जी जब स्पीकर के पास एक दफ़ा इस्तीफ़ा आ जाए तो उसको एक्सेप्ट करना है, मगर 1976 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी आप अपने रूल्स चेंज करें, और ये जिम्मेदारी है स्पीकर की कि वो जेन्युइननेस और इसको वेरीफाई करें कि ये विदाउट प्रेशर हुआ है। 1996 में रूल 25 बना और फर्दर इम्प्रूव हुआ, रूल 43 हुआ। रूल 43 में अगेन इसका जिक्र आ गया। अब मैंने ओथ लिया है कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स का, वो मुझे बाउंड करते हैं कि मैं इंडिविजुअली बुलाऊं। लेकिन सरदार साहब अगर आप टेलीविजन देखें, रोज इमरान खान साहब इस्तीफा देते हैं कंटेनर पे खड़े होकर, उनके तमाम अरकान टेलीविजन चैनल्स पे बैठ के, 2-3 ऐसे अरकान में जो हमारे प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने कैमरे को मुखातिब करके कहा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं और बाकायमी होशो हवास दे रहे हैं और स्पीकर साहब को कबूल करना चाहिए। मेरा ख्याल इतने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ चुके हैं, अब तो इतनी दुनिया फैल चुकी है कि निकाह में और इस्तीफे में फर्क होना चाहिए कि जब तक वो 3 बार तस्दीक नहीं करेगा निकाह नहीं होगा। इस्तीफा है, मेरा ख्याल है जब वो इतना बोल्डली कह रहे हैं तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो फिर मेरे पास आके क्यों नहीं करते वो? जो मेरी कहानी मैंने उनको दिखाना है कि ये आपने रेजिग्नेशन साइन की है। उनका ख्याल ये हो कि जब हम इंडिविजुअली मिलेंगे तो शायद आप खरीद लें उनको। अल्लाह ना करे जी, ना मैंने कभी ऐसा काम किया, और मैं क्यों खरीदूंगा, मैं हुकूमत तो हूं नहीं। या आप उनको कायल कर लें, आपको नहीं, मैं कायल भी बिल्कुल नहीं करूंगा। मैंने तो बड़ा क्लियर अपने माइंड बनाया हुआ था कि जब वो आएंगे तो मैं सिर्फ उनसे 2 सवाल करूंगा। मैं उनको, बल्कि मेरे दोस्त कोलीग्स रहे, मैं उनको बड़ी अच्छी तरह मिलूंगा, बल्कि खड़ा होकर दरवाजे से रिसीव करके लेके आऊंगा, और जब वो अपना फैसला मुझे सुना देंगे उसके बाद अफसोस का जरूर इजहार करूंगा कि काश आप असेंबली में करते, मगर पहले नहीं मैं करूंगा। टेलीफोन पे तस्दीक नहीं हो सकती इसकी? टेलीफोन एक हो भी सकती है तस्दीक टेलीफोन के ऊपर, मगर मेरा ख्याल है चूंकि ये एक मेजर इशू बना हुआ है, मुनासिब यही है कि यहाँ पे किया। इसका मतलब ये है कि जब तक वो आएंगे नहीं और अलग अलग नहीं आएंगे उनके इस्तीफे कबूल नहीं होंगे आपकी तरफ जी से? मैं वेरीफाई नहीं कर सकूंगा। ठीक, आपने खत लिखा है आज इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इसके बारे में भी कुछ लोगों का ख्याल ये है कि आप डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस पे कोई खास फैसला नहीं कर सकता। आपने वहां खत भेजा, वहां से वो खत वापस आपकी तरफ आ जाएगा, इस तरह 15-20 दिन 1 महीना मजीद गुजर जाएगा। देखिए, मुझे इलेक्शन कमीशन खत लिखने की जरूरत कोई नहीं थी। जरूरत इसलिए पेश आई कि 16 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने मुझे खत लिखा
اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم میڈیا پہ ہمیں یہ پتا چلا, اناؤنسمنٹس عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ ہم نے استعفے دے دیے, تو آپ جلدی فیصلہ کریں اور فیصلہ کر کے دیں. ان کا الیکشن کمیشن کا ہمیں لیٹر لکھنا بنتا نہیں تھا, فیصلہ میں نے کرنا ہے. بٹ ان کے ذہن میں یہ آیا, وہاں تو ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن اپنے رولز نہیں دیکھے. انہوں نے یہ لکھ کے بھیجا کہ جی آپ, چونکہ ہم نے 60 ڈیز میں الیکشن کرانا ہے اور ہماری وی آر باؤنڈ بیکاز آف دیٹ. میں نے 19 سپٹمبر کو اس کا جواب دیا اور اس میں کہا کہ ہم نے اپنے رولز کے مطابق چلنا ہے اور میرے لیے یہ ذمہ داری ہے. اور میں نے آج جو ان کو لیٹر لکھا ہے اس میں نے لکھا ہے, دس از ان ریفرنس ٹو یور لیٹر آف 16 سپٹمبر اینڈ کنٹینیوشن آف مائی لیٹر آف 19 سپٹمبر کہ جی میں ویریفائی نہیں کر سکا اور دس از فار انفارمیشن اونلی. دس از دا لاسٹ لائن, دس از فار انفارمیشن اونلی. بیکاز انہوں نے مجھے خط نہ لکھا ہوتا تو میں ان کو انفارم نہ کرتا, ان کو ٹی وی چینل ہی انفارم کر دیتے اور خبریں کر دیتی. اچھا سردار صاحب, اگر رولز کو دیکھیں, جیسے کہ آپ نے رولز کا حوالہ دیا اور آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ نے حلف اٹھایا ان رولز کا. اب سوال یہ, رولز یہ کہتے ہیں کہ 40 دن اگر کوئی رکن قومی اسمبلی میں نہیں آتا تو اسپیکر اس کو فارغ کر سکتا ہے, اس کو نکال سکتا ہے, اس کی رکنیت کو منسوخ کر سکتا ہے. اب ان تمام لوگوں کو 60 سے زیادہ دن ہو چکے ہیں یہ قومی اسمبلی میں نہیں آئے اور نہ ہی انہوں نے حاضری لگوائی, تو آپ وہاں پہ ان رولز کو استعمال کریں اور وہاں سے آپ استعفیٰ قبول کر لیں ان کا, یا ان کو فارغ کر دیں. تو صاحب اس میں قانون یہ کہتا ہے کہ 40 ورکنگ ڈیز, 40 ڈیز آف سیشن جو ہے, بیچ میں جو دوسرے دن ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے آج ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں, وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. آئی ہیو ٹو میک دیٹ اناؤنسمنٹ ان دا پارلیمنٹ. جب میں اناؤنسمنٹ کروں گا, اگر کوئی ممبر موو کرتا ہے, وہ موو کرتا ہے, ایک موشن موو کرتا ہے کہ آپ ان کو کریں, تو اس میں 7 دن کا نوٹس ہوتا ہے. ٹھیک, 7 دن کے بعد ہاؤس ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم نے یہ اس کو وہ کرنا ہے, ڈسکوالیفائی کرنا ہے. جی ہاں, اس پہ ووٹنگ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن جن ارکان کے 40 ورکنگ ڈیز پورے ہوتے جائیں گے آپ ان کے بارے میں اناؤنسمنٹ کریں گے, ان کو نوٹس جاری کریں گے 7 دن کا. اور میں نہیں نوٹس کروں گا, اگر کوئی پارلیمنٹ کے اندر سے کوئی موو کرتا ہے ان کے خلاف موشن کے جی ان کو فارغ کیا جائے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نوٹس جاری کریں گے کہ نوٹس جاری نہیں کریں گے؟ نوٹس 7 دن کا ہوگا. 7 دن کا ہوگا, 7 دن کے بعد ہوگا. اور اس میں عمران خان صاحب بھی ہو سکتے ہیں, باقی تمام لوگ بھی ہو سکتے ہیں. وہ بھی ہو سکتے ہیں. اگر کوئی موو نہیں کرتا تو میں اناؤنسمنٹ کر کے تو وہ چلے گا اسی طرح. ٹھیک. اچھا یہ فرمائیے گا کہ کل وہ لوگ تشریف لائے یہاں پہ, وہ بیٹھ کے واپس چلے گئے, آپ کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوئی, آپ نے ان کو فرمایا کہ وہ ایک انفرادی طور پہ آپ کے پاس آئیں اور اپنے استعفے کی تصدیق کریں, وہ انہوں نے نہیں کیا, ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا. اب اس سے آگے کیا آپ فردر نوٹسز جاری کریں گے, ان کو آپ بلوائیں گے, خاموش رہیں گے, یا ان کی طرف سے کسی خط کا انتظار کریں گے, کیا کریں گے؟ ابھی تک تو میں نے جی اس کے اوپر زیادہ ڈیلیبریشن نہیں کی, بیکاز مجھے یہی پتا چلا تھا کہ اب وہ آئیں گے اور استعفے دیں گے اور چلے جائیں گے. اور شاہ محمود صاحب کا جو میڈیا میں سٹیٹمنٹ تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے, بٹ جو آپ نے اب بات کی ہے, جو میرے ذہن میں بات آتی, اب مجھے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. جب انہوں نے دینے ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے, وہ میرے پاس انڈیویجولی آئیں گے, کہیں گے کہ ایکسیپٹ کر لیں یا ریجیکٹ کر لیں, جس طرح وہ کہیں گے تو وہ آئی ول ڈو دیٹ. آپ خط نہیں لکھیں گے کوئی؟ میرا نہیں خیال, ابھی مجھے امیجیٹ تو میری سوچ یہی ہے کہ مجھے خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنا پروسیجر مکمل کر لیا. اب ان کی ذمہ داری, اگر وہ استعفی دینا چاہتے ہیں تو آ جائیں, اور اگر نہیں آتے تو پھر آپ اس کو استعفی نہیں سمجھیں گے. میں تو وہ رکھا ہوا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے سردار صاحب, میں نے چھوٹی سی بریک لینی, چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سردار صاحب, اگر ہم دیکھیں قومی اسمبلی کی تقریب نہیں ہو رہی پچھلے 70-80 دنوں سے. آپ کے اپنے رکن ہیں شیخ رشید صاحب, انہوں نے بڑے جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ قومی اسمبلی حرام ہے. اس قسم کا لفظ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ استعمال ہوا. پھر جو عمران خان صاحب اور ان کے اپنے ورکرز ہیں, پھر عمران خان صاحب کے اپنے کارکن ہیں, پھر عمران خان صاحب کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں, وہ جو آپ کے بارے میں خیالات کا اظہار کرتے ہیں, قومی اسمبلی کے بارے میں, پارلیمنٹ ہاؤس کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کرتے ہیں, تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بے عزتی کی جا رہی ہے اور اس کو بھی آپ برداشت کر رہے ہیں, جبکہ قانونی کارروائی آپ کو اس پہ بھی کرنی چاہیے تھی. آپ خاموش کیوں ہیں؟ شیخ رشید صاحب نے جو باتیں باہر کی وہ ہمارا تو ہاؤس کا حصہ نہیں ہے. یہاں تو پریویلیج موشن بھی موو ہو سکتا ہے, جس کو میں انٹرٹین شاید مناسب نہیں ہوگا کرنا, وہ باہر کرتے ہیں. مگر جس کو انہوں نے حرام کہا میں نے تو نہیں سنا. وہی شیخ رشید صاحب یہاں آ کے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات بھی کر گئے.
تو اب یہ شیخ رشید صاحب فیصلہ کریں گے کہ وہ انہوں نے اب حرام کو حرام سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں سمجھتے نہیں سمجھتے ہیں. ٹھیک. عمران خان صاحب اور جو باقی ہیں وہ دو ایشوز کرتے ہیں. ایک میری ذات کے حوالے سے کرتے ہیں. ذات کے حوالے سے میں کوئی بڑا بول نہیں بولوں گا، مگر میں جس سے بھی میں نے مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا، آپ نے جواب نہیں دینا عمران خان صاحب کے اس کا. حالانکہ میں بڑا سرسری طور سے ٹوٹلی نان پولیٹیکل ہو کے بتانے کی بات کوشش کرتا ہوں کہ کچھ ثبوت بھی چاہیے کہ میں نے ریگنگ کی. سو میں نے ایک کیس فائل کر دیا عمران خان صاحب کے خلاف اور جو لوگ میرے خلاف یہ بات کرتے ہیں، اور وہ میں ہر نماز میں اس کیس کو پلیڈ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ میری زبان بندی ہے، اگر میں نے کچھ غلط کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے عبرتناک سزا دیں، اور اگر میں نے غلط نہیں کیا اور میرے پہ جھوٹا الزام یہ لگا رہے ہیں جو کہ مجھے یقین ہے کہ میں لگا رہے ہیں، نہ میں ایک ووٹ کا روادار خود تھا، نہ کسی اور کو کہا، نہ کسی اور سے ریکویسٹ کی، نہ اسے کہا کہ تم کر لینا مجھے جس طرح مجھے نہیں پتا. سو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے انصاف دینا ہے. سر 2013 کے الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ میرے مطابق تو جو میں نے دیکھا وہ تو نہیں ہوئی. دس واز مچ بیٹر دین دا الیکشن. سارا الیکشن کلیئر تھا. میں تو اپنے حلقے میں بزی تھا، میں اس کی بات کر سکتا ہوں. مجھے تو یقین ہے اللہ، اور میں یہ اللہ تعالیٰ کو حاضر نہ جان کے کہتا ہوں کہ میری نالج میں نہیں کوئی زبردستی 2 4 10 ووٹ ڈال گیا تو ڈال گیا. نہیں سر، آپ کے حلقے کی نہیں بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کے تمام حلقوں کی بات کر رہا ہوں، 272 حلقوں کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں دھاندلی نہیں ہوئی. دیکھیں جو الیکشن ٹریبیونلز کے رزلٹ ہیں وہ 70% تو انہوں نے کلیئر کر دیے کہ وہاں نہیں ہوئی. کوئی ایویڈنس بھی ہوتا ہے. اب جس طرح عمران خان صاحب نے جو میرے خلاف کی ہوئی ہے وہ ایفیڈیوٹ شاید 2009 کا اٹیسٹ ہوا ہے، اور عمران خان صاحب سے سگنیچر 2013 کے ہیں. ایک عورت مردوں کے پولنگ سٹیشن میں پولنگ ایجنٹ بن کے وہ ایویڈنس انہوں نے لگائے ہوئے. میں حیران ہوں کہ پاکستان کے کون سا ایسا حلقہ ہوگا جہاں عورت مردوں کے پولنگ سٹیشن میں پولنگ ایجنٹ بنے اور وہ کہے کہ جی یہاں دھاندلی ہوئی ہے. اچھا، کسی جگہ آپ کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ جی عمران خان صاحب کو یہ بھی بہت اعتراض ہے کہ انفلوئنس کر رہی ہے گورنمنٹ اور فیصلہ نہیں ہونے دے رہی. نہیں، یہ عدالتوں کے پاس ہے. میرا ٹریبیونل میں کیس تھا. ٹریبیونل میں جج صاحب کہتے تھے کہ جی میں فیصلہ کر دوں گا. میں ان سے کہتا تھا کہ جی پہلے مینٹینیبلٹی کی آپ بات کریں، جو انہوں نے ڈاکیومنٹس لگائے، جو انہوں نے ایویڈنس دیے کہ از دس گڈ انف ٹو ہولڈ. انہوں نے کہا نہیں جی میں تو فیصلہ کروں گا. میں کورٹ میں گیا، میں نے ہائی کورٹ سے کہا کہ جی آپ آرڈر کر دیں کہ یہ مینٹین ہے. میں نے ارلی ڈیسیجن کی بھی دی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کے پہلے وکیل جب آئے تو 2 وکیل آئے. انہوں نے کہا جی ہم عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی وکالت نامے دیں. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو وکالت نامے ہی نہیں ہے. انہوں نے بار بار ریپیٹڈلی تاریخیں لیں. ناٹ اونلی دیٹ، اس کے بعد دوسرا جو تھا میں نے لکھ کے کورٹ میں دیا ہوا ہے کہ جی ویوئنگ آف ڈاکیومنٹس ہیں جس میں وہ جو ہیں کاؤنٹر فوائلز ہے وہ میں نے لکھ کے دیا. وہ جو 7 تاریخ کو ہو رہا ہے، دے آر گوئنگ ٹو ویو دا کاؤنٹر فوائلز کہ کیا کوئی چیز آگے پیچھے ہے. اس کے بعد اصل فیصلہ ٹریبیونل نے کرنا ہے. اور تاخیر عمران خان صاحب کی طرف میری طرف سے لکھ کے اپلیکیشن ہے وہاں پہ میرے وکیل کی کہ جی آپ اس کا ڈسپوزل ارلی کریں. ٹھیک ہے. اور ہائی کورٹ کا تاکہ مینٹینیبلٹی کا فیصلہ کریں. وہ تاخیر عمران خان صاحب کی طرف سے ہو رہی ہے، ان کے وکیل کی طرف سے ہو رہی ہے. ٹھیک. اور عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ جلدی فیصلہ ہو جائے؟ نہیں، یہ تو عمران خان صاحب تو چاہتے ہیں جلدی فیصلہ ہو جائے. میں بھی چاہتا ہوں جلدی فیصلہ ہو جائے تاکہ میں بھی اس عذاب سے نکلوں کہ میری زبان بندی ہے اور عمران خان صاحب روز کھڑے ہوتے ہیں مجھے یاد کرتے ہیں. چلو کسی دوست کو کسی بہانے سے یاد تو دوست کی آئی. اچھا، نہیں عمران خان صاحب کا یہ بھی ہے کہ اگر ویسے جیسے ویسٹرن جمہوریت میں ہوتا ہے کہ جب کسی کے اوپر الزام لگ جائے اور وہ اسپیکر ہو، اتنے بڑے عہدے پہ ہو، تو وہ اسٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں، لوگ چھوڑ جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب کا یہ بھی خیال ہے، ان کی خواہش یہ بھی ہے کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں، آپ اسپیکر نہ رہیں، آپ خود ہی استعفیٰ دے دیں اور اس کے بعد آپ قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں. آپ بہت انسائٹ کرتے ہیں کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ جس میں کہ میں عمران خان صاحب سے پوچھوں کہ آپ کی پارٹی میں جو الیکشن ہوا تھا تو آپ اسٹیپ میں یہ نہیں کرنا چاہتا. پلیز میں اس کا جواب نہیں دوں گا. لیکن اس میں اسپیکر صاحب پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، جب اتنے بڑے بڑے الزامات لگتے ہیں تو اسپیکرز ہو، منسٹرز جن لوگوں کو پتا ہوتا ہے نا چھوڑ دیتے ہیں. آپ چھوڑ دیں. جن کو پتا ہوتا ہے نا کہ الزام لگا ہے، وہ ان کے دل میں جب چور ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار چھوڑ دو، عزت اسی میں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میرے دل میں نہ کوئی چور ہے
اور میرا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر کے دکھائیں گے. میں آپ سے یقین رکھتا ہوں, میں نے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جو کیس عمران خان صاحب کے خلاف فائل کیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ آپ کو سنا دیں گے. آپ سیٹس نہیں چھوڑیں گے پورے 5 سال پورے میں کیوں چھوڑوں, میں نے کچھ کیا ہوتا تو میں چھوڑوں. اور جب تک یہ اسمبلی ہے آپ اسپیکر رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. ٹھیک. سردار صاحب میں نے بریک لینی ہے, سوال پھر آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ وہ تقریب نہیں ہے قومی اسمبلی کی, بے شمار واقعات ہوئے, اس پارلیمنٹ کے اوپر حملہ بھی ہوا, اندر بھی داخل ہو گئے لوگ, ایک پرچہ بھی کڑوایا گیا, FIR لانچ کی گئی علامہ طاہر القادری صاحب کے خلاف, اور علامہ صاحب خود بڑے آرام سے ملک سے باہر چلے گئے. اسٹیٹ کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ وہ آپ کے مجرم کو گرفتار کر سکے, کیوں؟ ایک چھوٹی سی بریک, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اسپیکر صاحب, بڑا سادہ سا سوال تھا کہ قومی اسمبلی پہ حملہ ہوا, قبضہ بھی ہو گیا ایک خاص حد تک. اگر فوج اس وقت نہ بچاتی اس بلڈنگ کو تو شاید آپ پہ حملہ کرنے والے اندر داخل ہو چکے ہوتے اور آپ کی کرسی پہ بیٹھے ہوتے وہ, اور FIR لانچ کی. لیکن ریاست کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ وہ علامہ صاحب کو گرفتار کر سکتی. علامہ صاحب بڑے آرام سے مزے سے تقریر کر کے خطاب کر کے قوم سے وہ ایئرپورٹ پہنچے اور جہاز میں بیٹھ کے باہر چلے گئے. آپ کا مجرم باہر کیسے چلا گیا؟ یہ صحیح آپ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے قومی اسمبلی کے گیٹ کے اندر جنگلے توڑ کے اندر آئے تو میں نے تو اسی دن FIR عمران خان صاحب کے اور طاہر القادری صاحب اور وغیرہ وغیرہ کر دی, چونکہ لوگ کافی تھے. چونکہ ہمارے پاس ٹی شرٹیں, ہمارے پاس کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی ہیں جس میں کہ نظر آیا کہ PTI کے لوگ بھی ہیں اور پیٹ کے لوگ بھی ہیں. میں نے تو وہ رجسٹر کرا دی جو کہ میری ذمہ داری تھی ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس. اس کے بعد اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے, میں نہ وہ وڈرا کی ہے, نہ میں کسی سے نیگوسیشن کر رہا ہوں. اس کے اوپر کبھی نہ کبھی تو فیصلہ ہونا ہے. آج نہیں ہوگا, کل نہیں ہوگا, پرسوں ہوگا, کیا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, مگر میں وڈرا نہیں کر رہا ابھی فی الحال. جہاں تک آپ نے بات کی اس سے پہلے کہ وہ باہر سے جو باتیں کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے اوپر, جو چیزیں کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, یہ وہی قومی اسمبلی جہاں پہ عمران خان صاحب نے پھر بھی آنا ہے. انہوں نے چاہے اگلے الیکشن کے بعد آئیں, ابھی آ جائیں, جب بھی آئیں, اسی قومی اسمبلی کے بعد آنا ہے. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے سیاسی قبلہ کہا ہے, انہوں نے تقریر جب انہوں نے ہاؤس کے اندر تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ جی جو ہم باہر کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں, تو جو ہم اندر کہتے ہیں اسی کی حیثیت ہوتی. تو جو عمران خان صاحب پارلیمنٹ کے بارے میں یا ممبران پارلیمنٹ کے بارے میں کہتے ہیں وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. حیثیت وہ ہے, وہ شاہ محمود صاحب تصدیق کر گئے, وہ نفی کر گئے عمران خان صاحب کے جو سٹیٹمنٹس ہیں اس کی. سردار صاحب, لیکن لوگوں کے ذہن میں بہت سوال پیدا ہوتے ہیں کہ پاکستان کا مقدس ترین ادارہ, معتبر ترین ادارہ پارلیمنٹ ہاؤس, اس کے بارے میں جو زبان استعمال کی, ٹھیک ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اس کے اوپر حملہ ہوا, پراپر لوگ اندر داخل ہو گئے, اور جن کے خلاف آپ نے FIR کٹوائی ایک بڑے آرام سے ملک سے باہر چلے گئے, دوسرے روز کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں. حکومت گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو پھر میں وہی کہوں گا, یہ حکومت کا جواب ہے دینے کو. میں کوئی ایسا جواب نہیں دوں گا. کوشش کروں گا, آپ جس طرح بات کرتے ہیں آپ انسان کو فورس کر دیتے ہیں کہ وہ جواب دے جو کم از کم سپیکر کی حیثیت سے میں وہ جواب دوں جو کہ مجھے نہیں دینا چاہیے, تو میں ریفرین کروں گا. سر اگر ان چیزوں کو دیکھیں نا, پھر عمران خان صاحب کے اعتراضات, عام آدمی کے اعتراضات میں بڑی جان محسوس ہوتی ہے کہ جو ریاست اپنے سپیکر کو پروٹیکٹ نہیں کرتی, جو ریاست اپنے مقدس ترین ایوان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی, جو حکومت FIR سپیکر کی FIR کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکتی, تو پھر اس ریاست کا, اس حکومت کے رہنے کا کیا جواز بچتا ہے؟ تو یہ ایک سوال ہے بہت بڑا. تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ریاست اور حکومت بہت کمزور ہو چکی ہے, اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ اپنے سپیکر کی عزت نہیں کر سکتے؟ میرا خیال ہے کہ جی وہ مفاہمت چاہتے ہیں, میری اپنا اندازہ ہے. یہ گورنمنٹ کا نہ میں سپوکسمین ہوں, نہ گورنمنٹ سے میں نے یہ بات کی. وہ مفاہمت چاہتے ہیں, وہ بہتر حالات چاہتے ہیں. اور عمران خان صاحب جتنے ایگریسولی بات کر رہے ہیں, اللہ نہ کرے کہ وہ نوبت آئے کہ اور بھی لوگ اس طرح کی باتیں کریں اور بھی لوگ اتنے ایگریسو ہو کے سیاست کریں. چونکہ اگر ہم کسی کے گھر کو آگ لگاتے ہیں تو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ہمارے گھر کو بھی آگ لگ سکتی ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ شیخ رشید صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا آپ کو ابھی تک, اس کی کیا وجہ ہے؟ سٹوری سنا دوں ایک آپ کو. شیخ رشید صاحب نے بجٹ میں 4 دفعہ تقریر میں نے ان کو کروائی, جو کہ میرا خیال ہے ایک ممبر 4 دفعہ نہیں, ایک دفعہ کرائی, انہوں نے وہی ٹماٹر گھی کی باتیں کی, پھر اگلی دفعہ کرائی, میں نے ہلکی سی دبی زبان کا, میں کہا ہاں یہ آپ نے پہلے بھی بات کی تھی.
तीसरी दफा की मैं कहा ये शेख साहब तो रेपुटेशन है। फिर जब चौथी दफा की तो मैंने कहा तो कहते हैं इसका मतलब है कि मैं बैठ जाऊं। मैं कहा मेरा ख्याल है, और वो बैठ गए। शेख रशीद साहब मेरे पास आए, जब बहुत बोले, मेरे चेंबर में आए एक दिन, जिस दिन हाउस में आए थे पहले दिन। तो आते ही तो मैंने कहा कि शेख साहब आप आ गए, आप कैसे यहाँ आ गए? इतना कुछ कहने के बावजूद हाउस को कहते मैं इस्तीफा देने तो नहीं आया। तो गवाह है मेरे पास कुछ एमएनएस का, मैं इस्तीफा दे, मैंने इस्तीफे की बात ही नहीं की थी। मैं तो उनसे ये कहना चाह रहा था कि यार ये एक मुकद्दस अवान है, आपको इस तरह की बातें नहीं करनी। वो शेख साहब बाहर चले गए। जाने के बाद वो हाउस में शक्ल दिखाई, बैठ के चले गए। उन्होंने फिर हौसला गेन किया, फिर एक दफा आए तो मैंने उनको देना तो था पॉइंट ऑफ ऑर्डर, तो मैं जब उनकी बारी आई उनको दिया, तो वो बात करके और वो फिर चले गए। और मगर उन्होंने आके बात की, तो जो आपने कहा ना वो हराम की भी बात कर रहे थे और यहाँ बुरा भला कह रहे थे, तो फिर क्यों आए शेख साहब, मुझे ये नहीं समझ आई। शेख रशीद साहब तो इस्तीफा नहीं देना चाहते। शेख रशीद साहब का इस्तीफा मेरे पास नहीं आया, और देना भी नहीं चाहते वो, क्योंकि आपको बता कर गए हैं कि मैं इस्तीफा देने नहीं, उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा तो नहीं देने आया ना, एकदम से सोच के, और हालांकि मैंने इस्तीफे का दूर दूर से जिक्र नहीं किया था। अच्छा, एक जो सवाल पैदा हो रहा है आजकल के शायद अपोजिशन लीडर को तब्दील किया जा रहा है और शेख रशीद साहब अपोजिशन लीडर बनना चाहते हैं, और अगर पीटीआई रही है वान में तो वो शेख रशीद साहब को अपोजिशन लीडर बनाना चाहेगी, एमकेएम के शायद वोट उनको मिल जाए। तो अभी महसूस करते हैं कि शायद अपोजिशन लीडर तब्दील हो रहा है आपके ऐवान का? नहीं, मैंने भी ये पढ़ा है। मुझे तो जब तक एप्लीकेशन नहीं आएगी तब तक तो मैं इस पे एक्शन नहीं ले सकूंगा, और अगर उनके पास मेजॉरिटी होगी तो मैं तो वक्त नहीं लगाऊंगा। आपको पता है कि हमेशा डिले होता था लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की अपॉइंटमेंट करना, मगर मुझे तो जिस दिन एप्लीकेशनें आई हैं पार्टियों से, अगले दिन मैंने उसको नोटिफाई कर दिया था। अच्छा, एक और कंफ्यूजन है सरदार साहब, कुछ लोगों का एतराज है, मीडिया में भी आपने बात सुनी होगी कि पीटीआई के अरकान मुस्ताफी हो चुके हैं, इस्तीफा वो आपके पास जमा करवा चुके हैं या आपके पास आ चुका है इस्तीफा, लेकिन स्टैंडिंग कमेटीज में 3 स्टैंडिंग कमेटीज के वो चेयरमैन भी हैं, वो वहां पे भी आते हैं। उसके अलावा स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग्स में भी आते हैं, गाड़ियां भी इस्तेमाल की जा रही है सरकारी, पेट्रोल भी इस्तेमाल हो रहा है, लॉजेस भी उन्होंने अभी तक खाली नहीं किए। आप ये महसूस करते हैं कि एक साइड पे पूरी बारात ली जा रही है, दूसरी साइड पे वो कहते हैं कि हम मुस्ताफी पे हो चुके हैं? जब तक मैं उनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो मेरा ख्याल है वो यूज कर रहे हैं तो करते रहेंगे। जिस दिन मैं एक्सेप्ट कर लूंगा वो गाड़ियां भी वापस आ जाएंगी, लॉजेस का भी जो मुकर्ररा टाइम है उसके बाद खाली करने का उनको रिक्वेस्ट की जाएगी। जो स्टैंडिंग कमेटी में हाँ कुछ मेंबरान आए हैं, स्टैंडिंग कमेटीज अटेंड की हैं, तो हमने तो नेचुरली उनको करने दी। पीटीआई के अरकान अभी तक कौमी असम्बली का हिस्सा हैं, लीगली कौमी असम्बली का हिस्सा हैं। ठीक, एक छोटे ब्रेक ब्रेक के बाद वापस प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सरदार साहब, ये बताइएगा कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक कमीशन बनेगा, वो जो धांधलियों की तहकीकात करके वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, और अभी उस पर कोई फर्दर पेशरफ्त नहीं हुई, और अगर वो पेशरफ्त हो जाती तो पूरे हल्के खुल जाएंगे, आपका ख्याल है, या फिर वो 4 हल्के जो इमरान खान साहब का जिनके ऊपर कंसर्न है? देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिट किया था और मेरा ख्याल है शायद खत भी उनको लिखा है, कमीशन ही बना, मगर चूंकि सब कुछ स्टेलमेट हो गया तो ये आगे चीज नहीं चली। ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल्स ने अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कल जो फैसला दिया है उसमें उन्होंने कहा एक तो एविडेंस नहीं है और दूसरा ट्रिब्यूनल्स जो हैं उन्होंने अपना काम करना है और दिस इज नॉट द राइट फोरम। मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने ये जो इलेक्शन रिफॉर्म कमेटी बनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि अगर खुदा न खास्ता ये रिजाइन कर देते हैं पीटीआई के मेंबरान और इलेक्शन हो जाता है तो विदाउट रिफॉर्म्स होगा ये इलेक्शन। उसमें 4000 पेजेस के यहाँ रिकमेंडेशंस आई थी, मुख्तलिफ बाहर के NGOs जो हैं उनसे, यूरोपियन यूनियन भी है, लोकल भी हमारे लोग थे जिन्होंने खतूत लिखे, उस सब को कंपाइल कर लिया गया। कंपाइल होने के बाद एक सब कमेटी अब फॉर्म हो गई है जिसकी आज अभी बल्कि इस वक्त ही मीटिंग हो रही है, और उसने एक तो लॉज में चेंजेस हैं, एक रूल्स में चेंजेस हैं, एक और नई चीज़ें क्या ऐड करनी, ये 3-4 इश्यूज जो हैं उन्होंने लेने। इस पे काम काफ़ी कंसोलिडेट हो गया है। अब डिसीजन मेकिंग होनी है जब ये जो सब कमेटी करेगी और फिर मेन कमेटी को जाके प्रेजेंट करेगी। सो मुझे ये लगता है कि ये अब जल्द काम पाए तकमील तक पहुंच जाएगा। इसमें डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने बहुत कंट्रीब्यूट किया था और उनकी काफ़ी फोकस सोच थी, और अगर वो इसका हिस्सा बनते, पीटीआई हिस्सा बनते, एक तो तारीख का हिस्सा भी बनते, और उनकी बड़ी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन आनी थी। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर पीटीआई चली जाती है तो फिर तो शायद ये रिफॉर्म्स नहीं हो सकेंगे।
نہیں ریفارمز تو پھر بھی ہوں گے جی، پھر بھی ہوں گے جی. یہ ریفارمز میرا خیال ہے اب اٹس اے پروسیس وچ ہیز اسٹارٹڈ، یہ کمپلیٹ ہوگا ریفارم، بٹ وداؤٹ پی ٹی آئی ہوگا اگر وہ چلے گئے. اچھا آپ کو یقین ہے جی کہ یہ اسمبلی 5 سال پورے کر جائے گی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جی، مگر مجھے یقین ہے کہ اگر جمہوریت چلنی ہے اس ملک میں تو کرے گی، اور اگر اس سے پہلے گئی تو پھر ہمیں فیوچر مجھے بلیک نظر آتا ہے ڈیموکریسی کا. پھر جمہوریت چلی جائے گی. بیکاز اگر تو زبردستی حکومتیں جانے لگیں تو پھر میرا خیال ہے جو اگلی آنے والی حکومت ہوگی اس کو بھی پہلے دن سے یہی ہوگا، وہی دھرنے ہوں گے، وہی ایجیٹیشنز ہوں گی، تو سسٹمز نہیں چل سکیں گے. کوئی مڈ ٹرم الیکشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں، کوئی مڈ ٹرم الیکشن بالکل بھی نہیں میں دیکھ رہا. اور عمران خان صاحب اب 30 نومبر کو دوبارہ آ رہے، وہ کہتے ہیں ایک اور حملہ کروں گا میں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا وہ حملہ کامیاب ہو سکتا ہے یا اس حملے کا انجام بھی وہی ہوگا جو پچھلے حملے کا تھا؟ مجھے نہیں پتا